نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ کئی نشستوں میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، تو اس قصے سے ہمیں کچھ فوائد حاصل ہوئے۔ ایک فائدہ تو اس قصے سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک اپنا نیب بنا رہا ہوں۔ حالانکہ اس وقت پہلے دو مخلوقیں موجود تھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فرشتے بھی تھے اور جنات بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نیب انسان کو بنایا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا وہ نہ فرشتوں کو عطا فرمایا نہ جنات کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا خلقت بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو انسان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت عطا کی اور ہم نے ان کے لیے سواریاں مہیا کی، خشکی کے اندر بھی سمندر کے اندر بھی، جن کے اوپر وہ سوار ہو کر سفر کریں، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا، اور ہم نے بہت ساری مخلوقات پر انسان کو فضیلت عطا کی، اولاد آدم کو فضیلت عطا کی۔ اب بہت ساری مخلوقات میں مخلوقات علویہ، مخلوقات سفلیہ، جانور، چرند پرند، تمام سے اللہ تعالیٰ نے جنات، حتیٰ کہ جنات سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل بنایا۔ ہاں فرشتے ہیں، ان میں کچھ فرشتے خاص ہیں، کچھ عام ہیں، تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام مومنین کو عام فرشتوں سے افضل بنایا اور اپنے خاص بندوں کو خاص فرشتوں سے افضل بنایا۔ خاص فرشتوں کے اندر جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام۔ تو ایک تو ہمیں یہ فائدہ اس قصے سے حاصل ہوا، اور دوسرا فائدہ اس قصے سے حاصل یہ ہوا کہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا، جو اس کا مقام تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مقام سے نیچے آ گیا۔ فرشتوں کے ہاں جو اس کا مقام تھا طاؤس الملائکہ کہلاتا تھا، وہ اپنے اس مقام سے بھی نیچے آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھدکار دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر لعنت کر دی گئی، قیامت تک کے لیے لعنت کر دی گئی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک حسد تھا، اور سب سے پہلا انسانوں کا جو قتل ہوا وہ بھی حسد کی بنیاد پر ہوا۔ تو حسد ایک ایسی بیماری ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ یہ حسد ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی حسد ہے۔ کیا حسد؟ یہ ہے کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر، کسی کے پاس کوئی مال وغیرہ دیکھ کر یہ کہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس آ جائے، تو یہ بہت بڑا حسد ہے، اور یہ جو ہے نا انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی، تو اس وجہ سے انسان کو اس طرح کی بیماریوں سے، ان کو روحانی بیماریاں کہا جاتا ہے، بچنا چاہیے۔ نہیں بچے گا تو اپنی آخرت خراب کرے گا، نہیں بچے گا تو اپنی نیکیاں جو ہے نا وہ ختم کر بیٹھے گا۔ اور تیسری جو فائدہ یہ حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ابلیس نے تکبر کیا، تکبر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا، ہمیشہ کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوئی۔ تو یہ تکبر ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے، تو جو یہ چادر چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو برباد کر دوں گا۔ تو تکبر بھی انسان کی ایک روحانی بیماری ہے جو انسان کو جو ہے نا وہ نیچے لے جاتی ہے، انسان کو اس کے مرتبے سے ہٹا دیتی ہے۔ ہاں آدم علیہ السلام سے بھی ایک غلطی ہوئی، اور ایک غلطی ابلیس سے بھی ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے
عاجزی اختیار فرمائی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کر کے اس کے ازالے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا قرب عطا کر دیا۔ اس دنیا کے اندر اگر آدم علیہ السلام آئے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا وعدہ کر دیا، لیکن اگر ابلیس نے تکبر کیا، شیطان نے تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر بھی اس کو برباد کر دیا، اس دنیا کے اندر بھی وہ خسارے میں ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ خسارے میں ہوگا۔ تو اس قصے سے ہمیں یہ فوائد حاصل ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قصے سے ہدایات حاصل کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس قصے سے اپنی زندگی کے لیے مفید چیزیں حاصل کریں اور کر کے ہم ان کے اوپر عمل کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔